السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روم میں داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ سہمی بیٹھی تھی، بالکل چپ سی۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اتنا آہستہ جواب تھا کہ بہت مشکل سے مجھے سنائی دیا۔ میں تھوڑا سا مسکرایا اور اپنا کوٹ اتار کر رکھنے لگا۔ کوٹ اتار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ سہمی سہمی تھی۔ اس نے آرام سے بولا، جی ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تھک گئی ہوگی؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ پھر میں اٹھا اور کوٹ کی جیب سے اس کے لیے گفٹ نکال کر لایا۔ وہ ابھی تک سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ میں گفٹ لے کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اس سے بولا، میری جان، اپنے محافظ کے پاس بیٹھی ہو تو پھر بھی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا کھل اٹھا۔ شاید میری اس بات سے اسے اپنائیت کا حوصلہ ہوا۔ خیر، میں نے گفٹ کھولا جو بریسلیٹ تھا۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اسے گفٹ پہنانا شروع کر دیا۔ جب گفٹ پہنا دیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جو تب سے نیچے ہے جب سے میں روم میں آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں پیار سے مسکرایا اور بولا، میرے خوابوں کی رانی تو میرے سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ خیر، میں نے اس سے بولا، چلیں اٹھیں، نوافل ادا کریں، اور عشاء کی نماز بھی۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بولا، آپ چینج کر لو۔ اس نے چینج کیا اور جب میری طرف دیکھنے لگی تو میں ہنس پڑا، کیونکہ اس نے ابھی بھی نیکلس وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور پیار سے اس کا نیکلس اتارتے ہوئے اس کے کان میں آرام سے بولا، یہ ان کپڑوں میں سوٹ نہیں کر رہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہر بات کے بعد مجھے سمجھنے لگی تھی، اور خوشی اس سے بڑھ کے رہی تھی۔ خیر، ہم دونوں نے نوافل ادا کی اور نماز بھی ادا کی اور اپنے مستقبل کے لیے دعا بھی کی۔ پھر میں نے جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے اسے بولا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے خود کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے چپ تھی، مگر اب اس کے چہرے پر خوشی سی تھی۔ کھانا پہلے میں نے شروع کیا کیونکہ وہ شرما رہی تھی۔ پھر میں نے چمچ میں چاول ڈالے اور اسے کھلانے کے لیے اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ وہ مسکرائی اور کھا گئی۔ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ وہ مجھے اچانک بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس نے جب پوچھا کہ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے تو میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں نے ایک سائڈ پر دیکھ کر آنکھوں کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے اس سوال کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور بولا، پگلی، تم جان ہو میری، تمہیں چھوڑ دوں گا تو خود میں مردہ بن جاؤں گا، اور مردے کا ٹھکانہ گھر نہیں قبرستان ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، بس میں کھانا کھا چکی ہوں۔ میں ہنسا اور بولا، چپ کر کے یہ سارا ختم کرنا ہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب مجھے اپنا محافظ سمجھنے لگ گئی تھی، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں خود برتن سمیٹنے لگا تو وہ بولی، آپ رہنے دیں، میں خود کر لیتی ہوں۔ اس کی اس بات نے جیسے میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور اسے پیار سے اس کے کندھے سے اپنے بازوؤں سے اٹھایا اور اسے آ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ساتھ بولی، آپ بیٹھ جائیں نا، میں کر لوں گی۔ میں نے اسے بولا، پگلی چپ کر کے بیٹھو یہاں، تم تھکی ہوئی ہو۔ خیر، پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پیو اسے۔ وہ مجھے کہنے لگی، پہلے آپ پئیں۔ میں نے مسکرا کر گلاس اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ گلاس پر اس کے لپسٹک کے نشان لگ گئے۔ پھر میں نے دودھ اس کے لپسٹک نشان والی جگہ سے پیا تو وہ سر نیچے کر کے مسکرائی۔ پھر میں نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اسے بولا کہ میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ تھکی ہوئی ہو، اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کر سکتی ہو آرام۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، آپ بس جاگنے کی بات کر رہے ہیں۔
اس کی اس بات نے میرا پھر دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور دونوں تکیے بیڈ کے ساتھ رکھے اور خود ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بھی بولا ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ۔ اور جیسے پیچھے ہوئی تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کندھے سے ٹیک لگا دی، مطلب اس نے اپنا سر میرے کندھے کے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے اپنی بات شروع کی اور اسے بولا کہ مجھے صرف عزت اور وفا چاہیے، دے سکتی ہو؟ ساری زندگی؟ وہ بولی ہاں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اسے اپنے بازو سے اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے بولا کہ اگر تم ان دو باتوں کا خیال رکھو گی نا تو تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، شاید اسے اس بات سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ خیر، پھر میں نے اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں ہے، تم کرو گی تو اس گھر میں میری عزت ہوگی اور میری عزت ہوگی تو ساتھ میں تمہاری بھی ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی، شاید اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے بولا کہ تم میرے اندر رہتی ہو اور میں تمہارے اندر۔ یہ سن کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ جب ہم ایک دوسرے میں بستے ہیں تو ہم دونوں کی باتیں بھی ہم دونوں تک رہیں گی، کبھی تم کسی کو بتاؤ گی نا؟ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا، اور پھر میں نے بولا کہ یہ گھر جو پہلے میرا تھا اب یہ ہمارا ہے، مطلب ہم دونوں کا۔ اس گھر کی بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی نیند میں تھی، مگر میں کچھ نہ بولا، اور پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ یہ تو تھی گھر کی زندگی جو سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی ہی پڑتی ہے۔ اب ایک بات بولتا ہوں کہ میری زندگی آج تم سے شروع ہوئی اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر تو سکتا ہوں پر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کسی غیر کو سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ تم تک ہی محدود ہو گیا ہے۔ یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور ایک ہاتھ اپنے ساتھ، اور اس نے اپنا سر میرے بازو پر رکھا ہوا وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا تو اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ یقین مانو میری جو زندگی گزر چکی تھی اس سے لے کر آج تک کوئی انتظار جس نے مجھے سکون دیا تو وہ انتظار آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر کے۔ خیر، انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزرے۔ وہ اچانک سے جاگ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے پر اسے سلا دیا۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ میں اسے یوں سوتا دیکھتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت گزر گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا پر نماز ادا کرنا تو فرض ہے، تو میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے اسے پیار سے اس کے چہرے سے اس کو ہلکا سا ہلایا اور اس کے کان میں بولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسے ڈر کے اٹھی جیسے اس کا کچھ چوری ہو گیا ہو۔ اصل میں وہ بہت پریشان ہو گئی کہ آج کی رات اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور سوتی رہی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا اب میں تمہارا ہوں اور میرا ہر دن ہر رات ہر پل تمہارے لیے ہے۔ پریشان مت ہو، تم سوئی ہو تو مجھے آج پوری رات تم کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ بول کر میں نے اسے اٹھایا اور دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے ہم نے دعائیں کی اور پھر دونوں نے تلاوت کلام پاک کی۔ پھر میں اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسے رونے دیا، پھر اس کے آنسو صاف کیے اور پوچھا پگلی میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ نظریں نیچے کر کے بولی پریشان کیوں ہوتی ہو میری جان؟ جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ رونا چپ ہو گئی۔ پھر ابھی تک وہ مسلسل نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تم میری بیوی ہو، میری عزت نہ کہ کوئی غلام،
तो तुम नीचे क्यों देख रही हो, पागल हो? तुम्हें ऊपर देख कर जीना है, मेरे साथ मेरी इज्जत और ताकत बनकर। वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि एक बात पूछूं। मैंने कहा एक नहीं बल्कि हज़ार पूछो। तो उसने कहा कि आपकी ज़िंदगी में एक और लड़की भी थी कभी? मैं सोच में पड़ गया और फिर कहा हाँ, एक थी, और शायद आज भी वो इस दिल में है, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी, तो उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई हो। तो मैंने कहा कि उस लड़की को मैंने कहा था कि अल्लाह की कसम, अब जो लड़की मेरी ज़िंदगी में मेरी जीवन साथी बनकर आएगी, ये दुनिया उसकी किस्मत पर रश्क करेगी। तो बस मैं अब तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि इंशाअल्लाह ये दुनिया रश्क करेगी तुम्हारी किस्मत पर। ये सुनकर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरे एक बार पूछने पर मुझे सब सच बता दिया। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा सच्चा और मुखलिस साथी की तलाश थी, जो अब मुकम्मल हो गई। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलना, और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाना। मैं कभी तुम्हें रुसवा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बातें होती रहीं कि वक्त का पता ही नहीं चला कि 10 बज गए। दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ आई कि नाश्ता ले लें। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और वो बोली कि एक बात बोलनी है। मैंने कहा हाँ बोलो। तो वो बोली कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। मैं मुस्कुराया। ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वह हंसने लगी और साथ बोली, आप? मैंने कहा मुझे इतना हल्का मत लो, मैं हर किस्म की डिशेस बना लेता हूँ। तुम फिक्र ना करो, हम मिल के काम किया करेंगे। वह हर गुज़रते लम्हे के साथ ख़ुद को मेरे साथ बहुत महफूज समझने लगी थी। इसी तरह ज़िंदगी बसर होती रही और मैं हर रोज़ उसके साथ किचन में काम करता और उसे खाना बनाना सिखाता। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ इतनी खुश कैसे है। हालांकि मेरी पहली मोहब्बत तो मुझे कहती थी कि तुम कभी अच्छे शौहर साबित नहीं हो सकते। फिर हम एक दिन उसकी अम्मी के घर गए तो माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे से उनके हालात जान लेते हैं। उसकी अम्मी अब्बू ने उसको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार किया, इतना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी बीवी के साथ और उसकी अम्मी अब्बू के साथ बहुत प्यार से रहने लगा। उसी तरह मेरी बीवी मेरे घर में मेरे माँ बाप को बहुत प्यार करने लगी और उनको भी अम्मी अब्बू बुलाने लगी। मैं बहुत खुश रहने लगा और मेरी बीवी भी। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे और मेरी बीवी को बुलाया और मुझे बोला कि बेटा, तुम्हारी बीवी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसके साथ कभी कोई जुल्म ना करना। ये कहकर मेरी अम्मी ने मेरी बीवी के माथे पर बोसा दिया। और फिर जब हम अपने कमरे में आए तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, मैं आज इतनी खुश हूँ कि दिल कर रहा है कि अपनी जान भी आप पर वार दूँ। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि बस तुम इसी तरह मेरे माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना, और देखना मेरा प्यार हर गुज़रते पल में तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बोली, आपका हुक्म सर आँखों पर। मैं मुस्कुराया और उसके सर पर बोसा दिया। बस इस तरह आज मेरी शादी को 3 साल हो गए, मगर कभी हमारे घर में कोई भी मसला नहीं हुआ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बहुत सारे घरों के मसाइल हल हो सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।